اور تقوی کا معنی کیا ہے؟ جن کاموں کے کرنے کا حکم تمہیں دیا گیا ہے ان کاموں کو بجا لانا، جن کاموں سے تمہیں روکا گیا ہے ان کاموں سے رک جانا، یہ ہے تقوی۔ تو رمضان میں تو ہم نے کافی حد تک اللہ کے منع کردہ کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھا۔ اللہ نے جن کاموں کو حرام فرمایا ہے ان چیزوں سے، ان کاموں سے، ان باتوں سے ہم نے اپنے آپ کو روکے رکھا۔ اب غور یہ کرنا ہے کہ کیا رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی ہماری طرز زندگی ویسی ہی ہے؟ کیا رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی ہم اللہ کے منع کردہ چیزوں سے رکے ہوئے ہیں؟ جن حرام کاموں سے، ناجائز باتوں اور کاموں سے رمضان میں رکے ہوئے تھے، کیا رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی ہم ان چیزوں سے رکے ہوئے ہیں؟ اور رمضان میں شوق و ذوق کے ساتھ جن کاموں کو کرتے تھے، کیا رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی ان کاموں کو شوق و ذوق کے ساتھ ہم ادا کر رہے ہیں؟ یہ ہمیں غور کرنا ہے۔ خوف خدا کا اور ایک مطلب کیا ہے؟ خوف خدا کا مطلب ہے فکر آخرت، اللہ کی بارگاہ کی پیشی کا خوف، کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، میرا حساب و کتاب ہوگا، نامہ اعمال کا معاملہ ہوگا، لوگوں کے نامہ اعمال پڑھ کر سنائے جائیں گے، ان کے عیبوں سے چادریں ہٹائی جائیں گی، ان کے جو بھی برے کام تھے لوگوں کے سامنے بروز قیامت بیان کیے جائیں گے۔ اب ان تمام چیزوں سے ڈرنے کا نام ہے تقویٰ، فکر آخرت، فکر حسن خاتمہ، اللہ کی ناراضگی کا خوف، شرم نبی اور قبر کے عذاب کا خوف، اللہ رب العزت کی ناراضگی کا خوف، جہنم کے عذاب کا خوف، جنت سے محروم ہو جانے کا خوف۔ ان تمام طرح کے خوفوں کو دل میں رکھ کر زندگی گزارنے کا نام ہے تقویٰ۔ تقویٰ وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بے شمار مرتبہ تقویٰ اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا، ایک دو جگہ پر نہیں، 20 مقامات پر اللہ نے ہمیں تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا۔ کئی آیتیں ایسی ہیں جہاں پر اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ فرماتا ہے اے لوگو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو، اے انسانوں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ۔ یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے اللہ رب العزت نے 20 مقامات پر قرآن کریم میں دہرایا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتقوا اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ سے ڈرو۔ کیوں ڈرنا ہے تم کو؟ کیونکہ مرنے کے بعد تمہیں مٹی نہیں بنا دیا جائے گا، مرنے کے بعد تمہیں بھلا نہیں دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ مر گئے تو دوبارہ تمہیں اٹھایا نہیں جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ مر گئے تو پھر تمہاری زندگی کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا، نہیں۔ اللہ سے ڈرو اس لیے کہ انکم الیہ تحشرون، بے شک تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی تمہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ کا تمہیں سامنا کرنا ہے، حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا۔ تو اب اگر تم نے یہاں اللہ سے ڈرے بغیر زندگی گزاری اور اللہ سے ڈرنے کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں پر عمل نہ کرتے ہوئے تم نے زندگی گزاری، تو پھر تم خود ہی جواب دو، جب اللہ کی بارگاہ میں تمہیں پیش کیا جائے گا تو تم وہاں کیا جواب دو گے؟ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا کیا انتظام ہے تمہارے پاس؟ لہٰذا اللہ سے ڈرتے رہو، ڈرتے رہو، یعنی اللہ سے ڈرنے کے تقاضوں پر بھی عمل کرتے رہو، اس لیے کہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اسی بات کو دوسرے انداز میں یوں فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اے ایمان والو، اے مسلمان، اللہ سے ڈرو، جان لو، اس میں کسی بات کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، کہ بے شک تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، اس سے تمہاری ملاقات ہوگی، اس کی بارگاہ میں پیشی ہوگی۔ پہلی آیت میں کیا کہا؟ انکم الیہ تحشرون، تمہیں اس کی طرف اٹھایا جائے گا، یعنی اٹھا کر اس کی بارگاہ میں تمہیں پیش کیا جائے گا۔ اور یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ سے ڈرو اس لیے کہ تمہیں اللہ سے ملنا ہے، اللہ سے ملاقات کرنا ہے۔ یہاں پر دو مطلب ہیں اس کے، ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے والی زندگی نہ گزارو، اس لیے کہ تمہیں اللہ سے ملنا ہے، اللہ سے ملاقات کا شوق اپنے دل میں رکھو، خوشگوار ماحول میں ملاقات اسی وقت ہوگی، خوشی بھرے ماحول میں ملاقات اسی وقت ہوگی جبکہ تم یہاں اس دنیا کی زندگی میں اسے راضی کرنے والے کام کرو گے۔ لہذا اسے ناراض کرنے والا کوئی کام نہ کرو، اس لیے کہ تمہیں اس سے ملنا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے، دوسرا معنی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہیں پیش کیا جائے گا، وہاں سوال کیے جائیں گے، تمہیں جوابات کے مرحلے سے گزرنا ہوگا۔ تو جب تم سے پوچھا جائے گا کہ فلاں گناہ تم نے کیوں کیا، فلاں عبادت تم نے کیوں چھوڑی،
اللہ کو ناراض کرنے والا فلاں کام تم نے کیوں کیا؟ تو اب رب کی بارگاہ میں کھڑا کر کے تم سے سوال کیا جائے گا، تو پھر بتاؤ تمہارے پاس اس سوال کا کیا جواب ہے؟ لہٰذا یہاں تقوی والی زندگی گزارو، اللہ سے ڈرو، تقوی والی زندگی گزارو۔ اللہ سے ڈرو کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بولتے رہو کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں، نماز بھی چھوڑتے رہو، میں اللہ سے ڈرتا ہوں بولتے بھی رہو، جھوٹ بھی بولتے رہو، میں اللہ سے ڈرتا ہوں یہ بولتے بھی رہو، اور ساتھ ساتھ اللہ کو ناراض کرنے والے مختلف کام بھی کرتے رہو۔ یہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب نہیں ہے۔ کیوں ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ایک مقام پر فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ ان اللہ خبیر بما تعملون، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کیوں ڈرنا ہے تمہیں؟ ان اللہ خبیر بما تعملون، اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ جس وقت تم کوئی کام کر رہے ہو اسی وقت اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل سے، تمہارے اس کام سے باخبر رہتا ہے۔ تمہارے ہر عمل سے، تمہارے ہر کام سے وہ باخبر ہے۔ اور صرف باخبر ہی نہیں، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ سے ڈرو۔ کیوں ڈرنا ہے؟ اس لیے تمہیں ڈرنا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ صرف خبر نہیں ہے، انہیں کسی نے جا کر اس کو بتایا تو وہ باخبر ہوا، نہیں، صرف خبر رکھنے والا نہیں بلکہ تمہارے ہر کام کو وہ دیکھ بھی رہا ہے، جان بھی رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تم کیا کر رہے ہو، تم کیسی زندگی گزار رہے ہو، کون سا گناہ کر رہے ہو، اللہ کو ناراض کرنے والا کون سا کام کر رہے ہو، اس کی خبر بھی ہے اور اس بات کو وہ دیکھ بھی رہا ہے۔ تو اللہ سے کیوں ڈرنا ہے؟ کیونکہ جب تم اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام کرتے ہو تو اس وقت تمہیں اللہ اس حال میں دیکھ رہا ہوتا ہے، اس لیے تمہیں اللہ سے ڈرنا ہے۔ تقوی کیوں اختیار کرنا چاہیے؟ تقوی حاصل کرنے کی کوشش کیوں کرنی چاہیے؟ تقوی والی زندگی کیوں گزارنی چاہیے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک مقام پر یوں ارشاد فرماتا ہے واتقوا اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقونی یا اولی الالباب۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تم سفر کرتے ہو، کہیں پر بھی جاتے ہو تو اپنے ساتھ توشہ لے کر جاتے ہو، یعنی سفر کے انتظامات کے ساتھ جاتے ہو۔ ایسا نہیں کہ کہیں سفر کرنا ہے تو خالی ہاتھ نکل گئے، ایسا نہیں ہوتا، خالی جیب نکل گئے، ایسا نہیں ہوتا۔ پورے سفر کو دھیان میں رکھتے ہوئے کہاں کتنے پیسے خرچ ہوں گے، مجھے کیا کیا ضرورت سفر میں پیش آئے گی، یا تو ان تمام چیزوں کو اپنے ساتھ لے کر تم سفر کرتے ہو، یا تو پھر ان تمام چیزوں کا انتظام کرنے میں جتنے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اتنے پیسے ساتھ لے کر ہم سفر کرتے ہیں، خالی ہاتھ سفر نہیں کرتے۔ تو سفر ہم جب بھی جہاں بھی کرتے ہیں توشہ ساتھ لے کر، توشے کا مطلب وہ ٹفن باکس نہیں، توشے کا مطلب سفر کے اخراجات، سفر کے انتظامات، سفر میں ضرورت کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ براؤ۔ تو اللہ فرماتا ہے جہاں بھی تم جاتے ہو زاد راہ بھی لے کر جاتے ہو۔ اب تمہیں آخرت کا سفر طے کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ تک کا سفر طے کرنا ہے، یہاں عالم شہادت سے نکل کر تمہیں عالم برزخ میں جانا ہے، عالم برزخ سے نکل کر پھر عالم آخرت میں رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ تو اتنا لمبا سفر ہے، تمہاری منزل اللہ کی بارگاہ، یہ تمہاری منزل ہے۔ اب وہاں تک پہنچنے کے لیے جتنا تمہیں سفر طے کرنا ہے اس سفر میں تمہارے ساتھ توشہ ہونا چاہیے، اور رب کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے سب سے بہترین جو توشہ ہے وہ کیا ہے؟ تو اللہ فرما رہا ہے وہ تزودوا، کہ تم اپنے ساتھ توشہ لے لو۔ اب توشہ سب سے بہتر کیا ہے؟ فرما رہا فإن خیر الزاد التقوی، کہ اس سفر آخرت کا سب سے بہترین توشہ تقوی ہے۔ یہ کہہ کر آگے فرما رہا واتقونی یا اولی الالباب، مجھ سے ڈرو اے عقل والو۔ اب دیکھیے یہاں ہم دنیا میں جب کسی چیز سے ڈرتے ہیں تو اس چیز سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ سام سے ڈرنے کا مطلب کیا؟ سام سے دور ہو جانا۔ بچھو سے ہم ڈرتے ہیں، بچھو سے ڈرنے کا مطلب ہے بچھو سے دور ہو جانا۔ آگ سے ہم ڈرتے ہیں تو اس ڈرنے کا تقاضا کیا ہے؟ ہم آگ سے دور ہو جاتے ہیں۔ آگ سے دور ہونا، آگ سے ڈرنا ہے۔ سام، بچھو، نقصان پہنچانے والے جو موذی جانور ہیں ان سے ڈرنے کا مطلب کیا؟ ان سے دور ہو جانا ہے۔ لیکن اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے دور ہو جانا نہیں، اللہ سے قریب ہو جانا۔ دنیا میں جب ہم کسی سے ڈرتے ہیں تو اس ڈر کی وجہ سے ہم اس چیز سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ سے دور نہیں ہوتا، وہ جتنا ڈرتا جاتا ہے اتنا زیادہ اللہ سے قریب ہوتا جاتا ہے۔
تو اللہ فرماتا مجھ سے ڈرو، یعنی مجھ سے دور بھاگو نہیں، مجھ سے ڈرو کا مطلب کیا؟ مجھ سے قریب ہو جاؤ، اور مجھ سے قریب کرنے والی چیز ہی کا نام ہے تقوی۔ جن کاموں کو کرتے ہوئے دیکھنا مجھے پسند ہے وہ کام کرو، مجھ سے قریب ہو جاؤ گے، اور جن کاموں میں مبتلا دیکھنا مجھے پسند نہیں ہے ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، اس کا نام تقوی ہے، اور اس تقوی سے تم مجھ سے قریب ہو جاؤ۔ اللہ سے قریب ہونے سے بڑی عزت دنیا میں کوئی نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس عظیم ترین عزت کے مقام پر ہم کو پہنچانا چاہتا ہے، با عزت دیکھنا چاہتا ہے، تو اس لیے بار بار کہتا ہے کہ مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اور واتقونی کہہ کر کیا فرماتا ہے؟ یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ کیا مطلب؟ تم اگر عقل مند ہو تو پھر عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ مجھ سے ڈرا جائے۔ تم عقل والے ہو تو پھر مجھ سے ڈرو، کیونکہ تمہارے عقل مند ہونے کی علامت اور پہچان مجھ سے ڈرنا ہے۔ کیا مطلب؟ جو بندہ اللہ سے نہیں ڈرتا دنیا اسے بڑے سے بڑا عقل مند کہتی رہے، سمجھتی رہے، حقیقت میں وہ بے وقوف ہے۔ ایمان ہے تو ہی عقل مند کہا جائے گا، اور سب سے اعلیٰ ترین عقل مند ہونے کی پہچان ایمان لا کر اللہ سے ڈرنا۔ یہ غریب ہے، فقیر ہے، نادار آدمی ہے، جس کو جاننے والا پہچاننے والا دنیا میں کوئی نہیں، ایک گمنام سے علاقے میں رہ کر گمنام سی زندگی گزار رہا ہے، لیکن اگر وہ صاحب ایمان ہے، صاحب تقوی ہے، تو اللہ کی نظروں میں اس سے بڑا عقل مند کوئی نہیں۔ تو یہاں واتقونی یا اولی الالباب، مجھ سے ڈرو اے عقل والو کہہ کر اللہ بتاتا ہے کہ تمہارے عقل مند ہونے کی پہچان مجھ سے ڈرنا ہے۔